الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، ابھی یہ جو موسم چل رہا ہے، سخت سردی کا زمانہ چل رہا ہے، اے سی بند ہے، پنکھے بند ہیں، انسان گرم لباس کے اندر ہے. اس موسم کے حوالے سے کیا قرآن اور حدیث میں کچھ ہمیں بتایا گیا ہے؟ ہاں، بتایا گیا ہے اور بہت اچھا بتایا گیا ہے. اگر اس موسم سے فائدہ اٹھانا ہے تو بہت بڑی بڑی نیکیاں کی جا سکتی ہیں اس موسم کے اندر. حدیث میں حضور نے سردی کا موسم ایک مومن کے لیے موسم بہار یعنی نیکیوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن بیان فرمایا ہے. ایک مومن کے لیے یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور نیکیوں کا موسم ہے. کیسے ہیں میں آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک بات، یہ ابھی سردی کا زمانہ چل رہا ہے، 4 مہینے گزریں گے، پنکھے چالو، اے سی بالکل تیزی کے ساتھ چل رہا ہوگا، انسان کو باہر نکلنے کو دل نہیں چاہے گا. یعنی گرمی کا زمانہ، تو یہ گرمی، یہ سردی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ سب جو نظام ہے گرمی اور سردی کا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو سائنس اور موسم وبھاگ میں اور موسم کے ماہرین اس کا ریزن بیان کرتے ہیں، ظاہری سبب کہ بھئی سردی کیوں آتی ہے. تو ظاہری سبب یہ ہے کہ علاقوں کے اندر جو درجہ گرمی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ سورج تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے یا برف گرنے لگتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سب علاقوں کے اندر محسوس ہوتا ہے. یہ اس کا ظاہری سبب ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی اور سردی کا باطنی سبب کہ یہ کیوں ہوتی ہے وہ بیان فرمایا. اور باطنی سبب کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی ہی بیان کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمیں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے اللہ مال بڑھاتے ہیں. تو اگر جمعہ کی نماز کے بعد اگر میں 100 روپے کی نوٹ دوں اور گھر جا کے فوراً تیجوری کے اندر جو 40-100 کی نوٹ رکھی تھی اس میں 41 ہو جانی چاہیے یا 50 ہو جانی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. باطنی سبب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ 40-100 کی نوٹ کے اندر ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ اگر ایسی اور ڈبل ہوتی اور صدقہ نہیں دیا ہوتا تو اس میں وہ برکت نہیں ہوتی جتنی برکت اللہ صدقے کی وجہ سے عطا فرماتے. باطنی سبب اس کا. اسی طریقے سے سردی اور گرمی کا باطنی سبب حدیث پاک میں ہے، روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باطنی سبب سردی اور گرمی کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو بہت جلا دیا ہے.
یہ جہنم نے شکایت کی اللہ سے، اللہ نے اسے اجازت دی کہ سال میں 2 مرتبہ تجھے سانس لینے کی اجازت ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں تو اللہ نے اس جہنم کو کہا کہ تجھے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہے۔ لہذا حدیث کی شرح کرنے والے لکھتے ہیں کہ جب جہنم اپنی سانس باہر نکالتی ہے تو انسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی سانس اندر لیتی ہے تو انسان کو پھر سردی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں فرمایا حدیث پاک کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرمی کے متعلق کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، کہ یہ جو گرمی کی جو شدت ہے وہ جہنم کی لپیٹ کی وجہ سے ہے، جو لپٹ ہوتی ہے، جو لو جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ گرمی ہوتی ہے۔ معلوم اس سے یہ بات ہوتی ہے عزیز بزرگوں کہ سردی اور گرمی کا یہ نظام ہے باطنی سبب، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہر چیز کے باطنی سبب ہوتے ہیں، تو اس کا باطنی سبب یہ ہے کہ جب جہنم ایک سانس باہر لیتی ہے تو گرمی محسوس ہوتی ہے، اور جب اندر لیتی ہے تو انسان کو سردی محسوس ہوتی ہے۔ اور 4 بڑے کام ہیں جو ہم سردی کے زمانے کے اندر کر سکتے ہیں، 4 بڑے کام ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں کام کے متعلق حدیث پاک میں بڑی تاکید آئی ہے، اور ان چاروں کام کے کرنے کے اوپر فضیلتیں بڑی زبردست آئی ہیں۔ اور وہ 4 کام کیا ہے جو اس موسم سرما کے اندر، سردی کے موسم میں، ونٹر سیزن میں ہم بہت اچھے طریقے پر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے روزہ رکھنے کا اہتمام۔ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، اور سردی کا موسم ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے، بھوک کا اگر احساس ہو پھر بھی دن بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز دیکھیے 6:45 بجے ہو رہی ہے اور مغرب 6 سوا 6 بجے تک ہو جاتی ہے، اور گرمی کے دنوں کے اندر 5:30 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، اور مغرب کی نماز 7:30 بجے تک، 3-4 گھنٹے، اور پھر گرمی کی لپٹ الگ، گرمی کی تکلیف الگ۔ لیکن سردی کے زمانے میں دن چھوٹا ہو سا، تو اس کی وجہ سے روزے کا اہتمام۔ بھئی روزے کون سے؟ ایک تو رمضان مہینے کے اگر قضا ہو گئے ہیں تو ان روزوں کو رکھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان کے اگر قضا نہیں ہے تو سنت روزے جو 13، 14 اور 15 ہر مہینے کے، عربی مہینے اسلامی مہینے کے لحاظ سے 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، یا پیر اور جمعرات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا بہت اہتمام فرماتے۔ آج بھی آپ مدینہ المنورہ میں چلے جائیں، وہاں کے عرب میں اب بھی یہ مزاج موجود ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ سنت ہے۔ تو ایک سب سے بڑا اور سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ روزہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اس میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 797، اور حضور نے بیان فرمائی کہ سردی کے زمانے کے اندر روزہ رکھنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جو مال غنیمت مل گیا ہو اور بغیر کوئی محنت اٹھائے، یعنی ٹھنڈی نیکی، بہت آسانی والی نیکی، کوئی مشقت نہیں کی، لیکن جو چیز مل گئی ہے بغیر مشقت کے، یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے جو انسان کو سردی کے مہینے کے اندر مل رہا ہے، اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ اس لیے ایک کام اور ایک عمل تو ہم اس زمانے میں یہ کر سکتے ہیں کہ روزے کا اہتمام کریں۔ دوسرا اور نیکی کا کام جو اس زمانے میں، اس سیزن میں ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے تہجد کا اہتمام۔ تہجد، حدیث میں فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تہجد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے اگلے لوگوں کا شیوا رہا ہے، اگلے لوگوں کی عادت رہی ہے، یہ نیک لوگوں کی عادت رہی ہے تہجد کا اہتمام۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کا خاص قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے کہ بات دل سے نکلتی ہے۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ خود پہلے آسمان پر آ کر
بندے کو یہ کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کو عطا کرے، اور اس موقع پر جو بندہ تہجد کے لیے اٹھ چکا ہے وہ اللہ کی اس پکار پر لبیک کہنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کوئی ولی بن نہیں سکتا ہے جب تک اس کی زندگی کے اندر تہجد کا اہتمام نہ ہو۔ تو یہ تہجد والی عبادت بہت آسانی کے ساتھ ہم سردی کے زمانے میں کر سکتے ہیں۔ رات دیکھیے 10-11 گھنٹے کی رات ہے، اور ایک ایوریج آدمی کو نیند کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ 6 سے 7 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے، تہجد کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کا قرب بندے کو نصیب ہو جائے گا اس کی وجہ سے، قرآن مجید کی تلاوت اس وقت کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام اس وقت کر سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے، اور خاص طور پر سردیوں میں تو سب دروازے بند ہو چکے ہیں، سڑکوں پر سناٹا چھا چکا ہے، محلوں کے اندر آوازیں نہیں آ رہی ہے، اور اس موقع پر بندہ اللہ کے سامنے اٹھ کر عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کو ایسے بندے پر بہت پیار آتا ہے، اللہ ایسے بندے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر سیزن میں یہ تو عبادت کر سکتے ہیں، لیکن سردی میں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا تو ایسا کہنا ہے سردی کی راتوں میں، لیکن ان لوگوں کا جو جلدی سونے کا اہتمام کرتے ہیں رات میں، یہ کہنا ہے کہ نیند چاہتے ہوئے الارم کی بھی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، یا کوئی جگانے والے کی بھی، آٹومیٹک نیند پوری ہو گئی اور آنکھ کھل ہی جاتی ہے فجر کے وقت، بلکہ فجر سے بھی پہلے۔ تو یہ دوسری ایسی عبادت ہے تہجد کا اہتمام، کہ جب انسان اس کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتے، اور سردی کے زمانے کے اندر یہ عبادت بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور تہجد اللہ کو بہت پسند ہے، تہجد والی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے کیوں، لاجک سے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ ہمارے یہاں پر اگر کوئی ورکر ہے، کام کرنے والا ہے، اگر وہ ٹائم ٹو ٹائم ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ ایک عام بندے کی طرح ہوتا ہے، ایک عام کاریگر کے، عام ورکر کی طرح ہوگا، لیکن کام ختم ہو گیا، اس کے بیوی بچے گھر پر انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود رات میں وہ اپنے مالک کے لیے رکا ہوا ہے، تو ایسے بندے کے اوپر اور ایسے شخص کے اوپر، ایسے ورکر کے اوپر سیٹ اور مالک کو بڑا پیار بھی آتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے کہ یہ میری محبت میں، میرے کاروبار کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے۔ اس کو اضافی تنخواہ بھی دیتے ہیں، اس کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور اس کو اور کوئی سہولت ہو تو سب سے پہلے اس کی سنی جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ میرے کام میں، اور جو گھڑیال کی سوئی دیکھ کر صبح 10 بجے آنا ہے اور 8 بجے 7 بجے چلے جانا ہے، اس کی اتنی دل کے اندر ویلیو نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آ رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن جو اضافی ٹائم دیتا ہے اس کی محبت۔ تہجد ایک ایسی ہی عبادت ہے کہ بندہ فرائض کا سب اہتمام کر لیتا ہے، جتنے بھی فرض اس کے اوپر ہے وہ سب پورے کرنے کے بعد تہجد میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اللہ کو منا رہا ہے، رو رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آواز بڑی سنی ہوئی لگتی ہے، یہ روزانہ آتی ہے، اور اللہ کو ایسے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ تو دوسرا کام جو ان راتوں میں اور ان سردیوں کے زمانے سے فائدہ اٹھانے کا ہے وہ ہے روزے، یہ تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسرا کام جو ہم اس مہینے کے اندر اور ان سردیوں کے زمانے میں کر سکتے ہیں وہ ہے وضو کرنے کا اہتمام۔ وضو ویسے بھی ہمیں تو حکم یہ ہے کہ باوضو رہا کرے، اللہ اس کی وجہ سے روزی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ باوضو جب انسان رہتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے روزی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اب سردی کے زمانے کے اندر وضو کار دارت بڑا مشقت کا کام رکھتا ہے، بڑی زبردست چیز ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے اور اس کے باوجود بندہ وضو کر رہا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ نماز کے لیے کر رہا ہوگا، قرآن کے لیے پڑھ رہا ہو، تہجد کے لیے کر رہا ہوگا، فجر کے لیے کر رہا ہوگا، اللہ کی کسی محبت کی خاطر یہ وضو کر رہا ہوگا، تو اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند آتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں
کہ جس کے ذریعے سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں؟ صحابہ سے فرمایا اللہ گناہ معاف کرتے ہیں اور اللہ درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا جی حضور ضرور بتائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوجود مشقت اور ناگواری ناپسند ہونے کے بھی انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے جو وضو کر رہا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ وضو کا اہتمام یہ بڑی اہم چیز ہے، اور سردی میں تو خاص طور پر اس لیے کہ بڑی مشقت کا یہ کام ہے۔ بعض مرتبہ وضو جو بندہ کرتا ہے جب ہم کرتے ہیں، جیسے گرمی میں وضو کا انداز ہمارا الگ ہوتا ہے، سنت بڑی اہتمام اور پابندی کے ساتھ کرتے، چہرہ 3 مرتبہ کی جگہ 6 مرتبہ بھی دھو لیں گے کیونکہ پانی اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن سردی کے زمانے کے اندر پورا پانی گراتے بھی نہیں ہے، بعض لوگ تو صرف چونٹا دیتے، مسا کر لیتے پانی کا۔ بھئی سردی اتنی لگ رہی ہے، حضور نے فرمایا باوجود مشقت اور ناگواری کے کامل وضو کرے۔ کامل کا مطلب مکمل وضو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سردی میں اگر ذرا ہم نے احتیاط نہیں برتی تو ہمارا وضو ناقص رہ جاتا ہے۔ جیسے چہرہ ہمیں پورا مکمل دھونے کو کہا گیا ہے، ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھونے کو کہا گیا ہے، سر کا مسا اور پیر کو ٹخنوں سمیت دھونے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چہرے کے صرف اگلے والے حصے پر، گال پر پانی ڈال دیتا ہے، تھوڑی کے نیچے تک، پیشانی تک، کانوں کی لو تک، کوہنیوں کے پیچھے تک پانی پہنچانا، اس کی وجہ سے اگر یہ نہیں پہنچایا تو اس کا وضو ہی مکمل نہیں ہوا۔ جب وضو مکمل نہیں ہوا تو نماز مکمل نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے باوجود ناپسند ہونے کے اگر بندہ وضو کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ 2 بندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بندے کا ذکر فرمایا کہ وہ شخص سخت سردی کے زمانے میں لحاف میں لپٹا ہوا ہے اور وہ لحاف کو چھوڑ کر پانی سے وضو کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں، باوجود یہ کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ کیوں اٹھا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں اٹھا ہے، اس نے سردی والا گرم کپڑا، گرم لباس، کمبل، رضائی وغیرہ کو کیوں چھوڑا ہے؟ کہا ایک چیز کی وہ امید کر رہا ہے اور ایک چیز سے وہ ڈر رہا ہے۔ امید کس چیز کی؟ اللہ آپ کی رحمت کو چاہ رہا ہے۔ ڈر کس لیے ہے؟ اللہ جہنم اور آخرت کے عذاب سے ڈر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ جس چیز کی امید کر رہا ہے میں نے اس کو عطا کر دی، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے میں اس کو امن بخشوں گا، میں اس میں اس کو داخل نہیں کروں گا۔ آج فجر میں سردی کا احساس ہوا، آج فجر میں سردی کا احساس ہوا، نمازوں کی صفیں کم ہوئی تو معلوم ہوا کہ سخت سردی چل رہی ہے۔ تو باوجود ناپسند ہونے کے، سخت سردی ہونے کے باوجود، تکلیف ہونے کے مسجد میں آ رہا ہے، لحاف کو چھوڑا ہے، تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو تیسرا کام جو کرنا ہے اس زمانے کے اندر، سردی کے زمانے میں وضو کو مکمل کرنا ہے، اور وضو کا خاص اہتمام، یعنی نمازوں کے لیے، عبادات کے لیے 3 کام ہو گئے۔ چوتھا اور آخری کام جو سردی کے زمانے سے فائدہ اٹھانے کے لائق یہ ہے، وہ ہے صدقہ اور خیرات کا اہتمام۔ کیا کرے صدقہ اور خیرات میں؟ گرم لباس کا صدقہ کرے، گرم کپڑوں کا صدقہ کرے، سویٹر وغیرہ ہے یا ایسی چیزوں کا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ٹھنڈی والے علاقے ہوتے ہیں، وہاں کھانوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر کھانے کے پہنچانے کا اہتمام کرے۔ اس لیے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے افضل چیز کیا ہے، سب سے افضل کام؟ تو حضور نے فرمایا سب سے افضل کام یہ ہے کہ مومن کے دل کو خوش کر دینا، ایک مومن کے دل کو خوش کر دینا۔ پھر حضور نے فرمایا اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو ضرورت ہے کھانے کی، اس کو دے دیا، یہ اس کے دل کو خوش کر دیا ہے۔ اگر وہ پیاسا ہے، اس کو ضرورت ہے پانی کی، اس کے ذریعے سے اس کو پانی دے دیا تو اس کے دل کو خوش کر دیا۔ اور اگر وہ بے لباس ہے، کپڑا ہے لیکن جو سردی کا کپڑا جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ دیا۔ حدیث میں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی کھلانے والے کو جنت کا پھل کھلائیں گے،
پانی کے انتظام کرنے والے کو جنت کی مہر لگی ہوئی شراب پلائیں گے، اور لباس کا انتظام کرنے والے کو اللہ جنت کا سبز قسم کا اعلی درجے کا کپڑا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ کیسے عطا کرے، کس طریقے پر؟ دیکھیے، ہم اللہ کا بہت احسان ماننا چاہیے، اللہ کا بہت شکر ماننا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بہت ساری نعمتیں بہت سارے لوگوں کے لیے خواب کا درجہ رکھتی ہیں۔ شکوے شکایت نہ کرے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ سے راضی رہے۔ جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کے اندر اس کے مستحقین کو تلاش کر کے پہنچائے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کوئی ضرورت مند میرے دروازے پر آ جائے گا، کوئی ضرورت مند مجھے نظر آ جائے گا تو میں اسے عطا کر دوں گا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ضرورت مند تلاش کر کے آپ نے پہنچایا، اس کے دل کی دعا جو نکلے گی، آپ کے دل کی خوشی کا جو عالم ہوگا اور اللہ کے یہاں جو آپ کو مقام ملے گا اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کا واقعہ نہیں ہے، آپ جا رہے ضرورت مندوں کی نگرانی کر رہے، بھائی کسی کو کوئی چیز کی بھی ضرورت ہو، ایک بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، بچے رو رہے، کھانے کی ضرورت، خود گئے لے کر آئے۔ حضرت عمر کے خادم کہہ رہے میں اٹھا لیتا ہوں، منع کیا، میں اٹھاؤں گا، میں کھلاؤں گا، میں پکاؤں گا، میں سب کچھ کروں گا۔ پھر سب جانے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا، ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت کی جو دل کی دعائیں نکلتی ہے، ہماری عادت کیا ہے؟ دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا، جس سے ملے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اچھا ہے یہ بھی کہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے دعائیں لینا۔ اس کے لیے الفاظ میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جس کے لیے کوئی خیر کا کام کر دیا ہے اس کے دل سے جو نکل گئی ہے وہ اللہ ہمارے اس کے ذریعے سے کام بنا دیا کرتے ہیں، وہ آسمانوں تک پھر وہ دعائیں پہنچتی ہیں۔ اس لیے اس زمانے کے اندر ضرورت اس چیز کے خاص طور پر، اس لیے حدیث میں کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ سے ملے گا، اللہ اسے کہیں گے میرے پاس لباس نہیں تھا، تو نے مجھے لباس نہیں پہنا ہے۔ کہا اللہ آپ تو لباس اور کپڑے سے پاک ہیں، تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ اس کو لباس کی کپڑے کی ضرورت تھی، اب وہ چاہے گرم کپڑا ہو کوئی بھی کپڑا ہو، اگر تو اسے لباس پہنا دیتا تو مجھے بھی تو وہیں پر پاتا، یعنی میں تیری وہیں پر مدد کرتا اور میں تیرے کام آ جاتا۔ حدیث قدسی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی کسی کو لباس پہنانا یہ اتنا بڑا کام کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں من نفس عن مؤمن کربتن، اس دنیا کے اندر کوئی شخص کسی کی ایک تکلیف کو دور کرے گا، ایک تکلیف کہ ہمیں نظر آ رہی ہے بھائی اس کو کھانے کی تکلیف ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو لباس کی تکلیف ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو فلاں چیز کی تکلیف ہے، اور ہم نے تلاش کر کے دیکھا کہ ہاں واقعی اس کو تکلیف ہے، اور اگر ہم نے اس کی وہ تکلیف پوری کر دی، اللہ قیامت میں بہت ساری جو تکلیفیں پیش آنے والی بندوں کو، ان تکلیفوں کو اللہ اس سے دور کر دیں گے۔ اور فرمایا مزید حضور نے آگے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ کسی بندے کی مدد میں، اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ یہ چوتھا کام ہے، بہت اہم کام ہے۔ آپ دیکھیں گرم لباس مل گیا، سردی کے زمانے کے اندر دل سے دعائیں نکلتی ہے، ایسی جگہ تلاش کرے۔ بعض ایسے مدارس ہوتے ہیں، بعض ایسے NGOs ہوتے ہیں، بعض ایسی جگہ ہوتی ہے، بعض ایسے پریشان حال لوگ ہوتے ہیں جہاں پر سخت سردی کا زمانہ ہے لیکن لباس نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، انتظام نہیں ہے۔ اگر ہم تلاش کریں گے، تحقیق کریں، ہمارا پیسہ بھی صحیح جگہ پر لگے گا۔ اور یہ سب حدیث ہے جو اس زمانے میں فائدہ اٹھانے کی ہے، اس زمانے میں حاصل کرنے کی، انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ کی طرف سے یہ سردی کا زمانہ بہت بڑی نعمت ہے، ان نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ 4 چیزوں کے ذریعے سے خاص طور پر فائدہ اٹھائے: روزے کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، صدقے اور خیرات کا اہتمام، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کا اہتمام۔ مزید اگر اس زمانے میں ہم غور کریں تو اس دور میں، اس زمانے میں دھوپ جو ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے روزانہ آپ آئیں،
ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں، تو صرف آخری 1 منٹ تک پہلی صف میں یا مسجد کے اندر کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، سب کے سب باہر کھڑے رہ کر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دھوپ مل رہی ہے اور وہ بہت اچھی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے سخت سردی کے زمانے کے اندر دھوپ جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ نے یہ نعمت سے بھی ہمیں نوازا ہے۔ مزید بعض مرتبہ ہم یہ کام نہ کریں، کہیں باہر نکلے، ہوا لگی، خاص طور پر یہ چیز عورتوں میں بہت ہوتی ہے، بارش آ گئی تو فوراً بارش کو برا بھلا کہنے لگ جاتی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی تو گرمی کو برا بھلا کہنے لگ جاتی ہے۔ اب یہی سردی کا زمانہ ہے اور سردی میں ٹھنڈی ہوائیں چلی، ہمارے پاس لباس نہیں ہے پورا پہننے کا، پہننا بھول گئے ہیں، تو ہم بعض مرتبہ ٹھنڈی ہواؤں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے، اور اس کو بھی ابھی چلنے کی ضرورت تھی، بس اب تو کنٹال گئی ہے ان ہواؤں سے، کب بند ہوئے، اب تو اچھی نہیں لگتی ہے۔ حدیث میں حضور نے منع فرمایا، لا تسب الریح، ہواؤں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہوا ہے قوم سمود اور قوم عاد کے ساتھ، کہ ان پر عذاب کی شکل میں یہ ہوائیں نازل ہوئی، اور بعض لوگوں کے لیے رحمت کی شکل میں بھی یہ ہوائیں آتی ہے۔ یہ ہوائیں جو چلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ ہواؤں کو برا بھلا کہنا گویا اللہ کے حکم کو برا بھلا کہنا ہے۔ اس لیے اگر کبھی ایسا موقع ہو تو فوراً اللہم انی اسألک خیرہ، اللہ اس میں جو خیر ہے، اللہ اس میں جو بھلائی ہے، اللہ وہ عطا فرما، اللہ اس کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دینا۔ تو یہ چیز ہے اور یہ کام ہے کرنے کے لیے، اس لیے اللہ نے یہ جو زمانے عطا فرمائے ہیں ان زمانے کی خاص طور پر قدر کرے۔ اور آخری بات دیکھیے، سردی کا زمانہ یہ وہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے گرم لباس کا انتظام کرے، ہم ایسے ہی نہ چھوڑیں، اسی طریقے سے اچھی غذا کھانے کا اہتمام کرے۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، یا روزانہ کی ٹھیک ٹھاک زندگی چلتی ہے، تو سب سے پہلے یہ تصور نہ کرے کہ فلاں بنا لیں گے، یہ کر لیں گے، کھانا پینا اچھا رکھیں ہمارا، ورنہ عام طور پر فاسٹ فوڈ، باہر کے کھانے، انہی پر زندگی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر روزانہ کی بیماریاں چلتی رہتی ہیں۔ تو کھانے پینے کے اوپر توجہ حضور نے خود حدیث میں بیان فرمائی، جیسے بہت ساری غذائیں حدیث میں بیان کی گئی ہے، تو اس سردی کے زمانے کے اندر کچھ غذائیں ایسی ہیں جو بڑی مفید اور بڑے فائدے مند ہیں، اورنج ہے، گاجر ہے، اسی طریقے سے کھجور ہے، ڈرائی فروٹس ہے، دودھ وغیرہ ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مفید اور فائدے مند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں موسم سرما سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔